میری بہن کے ماسٹرز کے جو ایگزامس تھے وہ شروع ہونے والے تھے، تو وہ بہت ہارڈ ورکنگ تھی۔ وہ اسٹڈی کرتی تھی، لیکن اس کی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ صحن میں رات کو مطلب ساری لائٹس آن کر کے، ہماری صحن میں ایسے کہ بڑی بڑی لائٹس ہوتے تھے، ہم لوگ وہاں کھانا وانا سب کچھ جب گرمیاں ہوتی تھی تو کھاتے تھے، تو وہ لائٹس آن ہوتی تھی، پھر رات دیر تک مطلب جب آخری بندہ سونے لگتا تھا تو ان لائٹوں کو آف کر دیتا تھا، یا میری امی خود آف کرتی تھی۔ تو میری بہن وہاں مطلب اسٹڈی کرنے لگی۔ اب ہاں کچھ لوگ برآمدے میں سوئے ہیں، کچھ لوگ کمروں میں، کچھ لوگ ان لائٹس کی روشنی سے تنگ آ کر کمروں میں چلے گئے، لیکن میری بہن ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی، وہ انہیں لائٹس کے نیچے بیٹھ کے تازہ ہوا کے لیے بیٹھ جاتی تھی، پنکھے بند کرتی تھی اور اسٹڈی شروع کرتی تھی۔ وہ اسٹڈی کرتے کرتے وہ کہتی ہے کہ جو وہ ہے نا میرا ایک ماموں ہے چھوٹا، وہ آ کے ساتھ والے چارپائی پہ سو گیا اور مطلب چادر اپنے اوپر ڈالا، تو میں نے اس کو یوں دیکھا نا کہ ارے اتنی بڑی لائٹ کے نیچے یہ کیوں سو گیا، اور پھر میں مطلب رٹے وٹے لگاتی، جو بھی چیز تھی مطلب کچھ ذہن میں رکھی، کچھ رٹ لگا کے، تو تھوڑا شرم آ رہا تھا اس کے سامنے، تو مجھے تھوڑا مطلب وہ ہوا نا، وہ فیل ہوا، تو میں جا کے اپنے کمرے کے مطلب برآمدے کی طرف چلی، یا ٹہلتے ٹہلتے میں نے پڑھنا شروع کیا، اس طرح رٹے لگا لگا کے۔ اب میں 10-15 منٹ ہو گئی، تو پھر مجھے پیاس لگی اور میں برآمدے کی طرف گئی، اور میں نے میں نے پہلے برآمدے میں ہمارا بڑا کولر رکھا ہوتا تھا پانی پینے کے لیے گرمیوں میں، تو وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ اس رات اس دن اچھا میری بہن کہتے کہ جب یہ میرے ماموں آ رہے تو شاید اس سے پہلے جا کے میں نے اس کو ایک نظر دیکھا کہ وہ کولر کے سامنے بیٹھ کے ایسے پانی پی رہا ہے نا جیسے بندہ بہت مطلب رمضان ہو اور سخت جون جولائی ہو اور بندے کو بہت پیاس لگی ہو، تو غڑت غڑت اس طرح کی آوازیں بھی آ رہی تھی، اور بہت زیادہ، یعنی 3-4 منٹ اس نے پانی پیا، کوئی بندہ اتنا بھی نہیں پی سکتا نا ایک گلاس دو۔ خیر میں نے سوچا کہ چلو اس کو پیاس لگے گی، پھر آ کے وہاں سو گیا، تو وہ بھی مجھے عجیب لگا۔ اچھا میں نے وہ کولر دیکھا وہ خالی تھا، میں حیران رہ گئی، میں نے سوچا چلو امی بھول گئی ہے اس کو بھرنا۔ میں جا کے کچن میں بھی ایک کولر ہوتا تھا ہمارا، تو جو لوگ مطلب کام کرتے تھے، کوکنگ کرتے تھے، ان کے لیے ہوتا تھا چھوٹا سا کولر، اگر ان کو پیاس لگتی تو وہاں سے ایزیلی پانی پی لیتے تھے، تو میں جا کے اس سے پانی پینے لگی۔ اب میں وہاں سے پانی پی رہی ہوں تو میری نظر یعنی بالکل سامنے جو چارپائی پڑی تھی نا جس میں ماموں سوئے ہوئے تھے، وہ بالکل کچن کے فرنٹ پہ تھا، لیکن دور میں دیکھ رہی ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، تو میں نے سوچا چلو، جب تک میں کچن آ رہی تھی اور کولر کے پاس جا رہی تھی تو ماموں شاید ڈسٹرب ہو کے چلے گئے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد جو ہے میں ماموں کے کمرے میں گئی نا، بالکل کچن کے بالکل برابر تھی، تو ماموں وہاں خراٹے لے کے سو رہا تھا اور فل سپیڈ پہ ایئر کولر لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر کمبل پڑا تھا۔ میں حیران تھی، ابھی تو اس نے چادر لیا ہوا تھا اسے براؤن کلر کا۔ خیر میں واپس آ کے جو ہے نا بیٹھ گئی اور اپنی اسٹڈی کرنے لگی۔ اب یہ رات کے 1:30 بج رہا ہے، یہ گرمیوں میں اتنا مطلب خاص آدھی رات نہیں ہوتا، کیونکہ گرمیوں میں لوگ 1:30 بجے 2 بجے تک جاگے رہتے، ویسے نہیں جاگنا چاہیے، رات بہت چھوٹی ہوتی ہے، صبح پھر اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہوتے ایسے باتوں باتوں میں 1:30 بج جاتا ہے۔ تو میری بہن کیونکہ بہت ہارڈ ورکنگ تھی، دوستوں یہ بات میں بار بار اس لیے کر رہی ہوں کہ اس سٹوری میں اس کا بہت وہ ہے کردار ہے کہ وہ اپنے بک پر ایک بار جب مطلب اس طرح جھک کے پڑھنے لگتی تھی، اس کو ادھر ادھر سارا ماحول جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب اس نے سر اٹھایا تو دیکھا ماموں بالکل سامنے کھڑے، تو یہ ڈر گئی نا کہ ہائے ماموں تم نے تو مجھے ڈرا دیا، تو ماموں نے کچھ کہنے یا کچھ مطلب کچھ کہنے بجائے چلنے لگے اور اسی چارپائی میں جا کے سو گئی جو سامنے جو پڑی تھی۔ تو میری بہن کہتی مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ خیر میں حیران تھی کہ یار یہ ماموں کو کیا ہو گیا، یہ کبھی بھی لائٹس آن کر کے نہیں سوتا اور اس کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، تبھی تو یہ کمرے میں سوتا ہے سخت گرمی میں بھی ایئر کولر لگا کے۔ تو میں اپنے پڑھنے میں مصروف ہو گئی اور میں آ کے نا کیا کرتی ہوں، میری بہن کہتی ہے کہ واپس آ گئی کچن میں، چائے بنانے لگی، تو کچن میں آتے ہوئے مجھے ایک کیوں لگا کہ ماموں کے کمرے میں جیسے ماموں اپنی چارپائی پہ پڑے ہیں، تو میں نے پیچھے والی چارپائی پہ دیکھا تو وہاں بھی ماموں پڑے تھے، تو میں نے آ کے دیکھا کہ یار ماموں کی چارپائی میں آج کون سویا ہے، تو میں نے جیسے ہی لائٹ آن کی ماموں تھے، تو میری چیخ نکل گئی۔ ماموں نے کہا کیا ہوا، اور میں بھاگتے جیسے ہی میں امی کی طرف بھاگی نا، تو اتنی ہی مطلب اسی بھاگتے ہوئے میری نظر اس چارپائی پہ پڑی جو جہاں میں اسٹڈی کر رہی تھی، وہ خالی تھی۔ تو
میری بہن کہتی ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈرامہ، اتنا بڑا فلم آپ لوگوں نے سنا، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ بھئی کوئی فلم دیکھ رہے ہیں نا، مجھے تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میری اس بہن کے ساتھ یہ چیزیں بہت ہوتی ہے اور میں اس کی ضمانت دیتی ہوں، یہ ریئل ہوتی ہے دوستوں، وہ مجھے بتاتی رہتی ہے نا. تو یہ ہوتا ہے جب میں دن کو اسٹوری اپلوڈ کرتی ہوں تو یہ پاپا بچے مجھے تنگ کرنے لگتے. اوکے اسٹوری کی طرف آتے. تو بہن کہتی ہے میری کہ سب گھر والے اٹھ گئے، ماموں بیچارہ پریشان کیا، لڑکی کو کیا ہو گیا. میں نے کہا ماموں تم اس چارپائی میں تھے؟ تو اس نے کہا نہیں میں کب سے، میں تو سو گیا ہوں، میں تو 10 بجے کے بعد سو گیا تھا. تو میں نے کہا وہاں کون آ رہا تھا بار بار؟ اور میں اتنی روئی کیونکہ مجھے پتا تھا لوگ یقین نہیں کریں گے، تو میں چلاتی رہی چیختی رہی کہ 2 بار ماموں آ کے اس چارپائی میں سویا ہے اور میں 2 بار آئی ہوں. ایک بار تو میں نے نوٹ کیا نہیں، لیکن دوسری بار مجھے فیل ہوا کہ ماموں تو اپنی ہی جگہ پہ اپنے کمرے میں سوئے. حالانکہ اس سے پہلے میں ماموں کے کمرے میں آ کے دیکھا بھی تو وہاں ماموں سو رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو یہ آ گیا ہے، مطلب جب میں کچن جا رہی تھی تو یہ واپس آ گیا ہے، تو یہ کیا ہے. تو امی بھی کافی اس رات ڈر گئی. میری امی کہتی کہ میں بہت مطلب ڈر گئی. ویسے ہم لوگ بہت چھوٹی تھی، اس کہانی کا ہمیں اتنا پتہ نہیں، یہ تو ابھی ہماری گھر میں پھر یہ باتیں ہونے لگے نا، جب جو ہم بڑے ہوتے گئے یہ سٹوریز چلتی رہی. تو میری وہ کہتی ہے نا امی کے یہ بہت ڈر گئی تھی. پھر ہم نے اس کو کہا اسٹڈی مت کرو، لیکن نہیں اس کا تو کل پیپر تھا اور تیاری کرنی. تو امی اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور یہ لوگ کمرے میں بیٹھ کے اسٹڈی کرنے لگے. اور امی اس سے کہتی کہ تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لاؤں یہ وہ. لیکن میری بہن اتنی ڈر گئی تھی دوستوں کہ اس نے امی سے کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، بس یہ چیپٹر ختم ہو جائے پھر سوتے ہیں. پھر میری امی نے اسے کہا کہ اللہ کی بندی میں تمہیں صبح سویرے اٹھاؤں گی، پیپر 9 بجے شروع ہوتا ہے، میں تمہیں 6 بجے اٹھاؤں گی، تم 9 بجے تک فل اسٹڈی کرنا. یہی ہوا. کچھ چیپٹر رہ گئے تو امی نے 6 کے بجائے 5:30 بجے میری بہن کو اٹھایا. اور میری بہن جو ہے کچن میں بیٹھ کے، سب لوگ بیٹھے تھے، ہمارا کچن اتنا بڑا ہے کہ وہاں لوگ بیٹھ کے چائے وائے یہ سب سردیوں میں پیتے ہیں، لیکن امی چائے بنا رہی تھی، ناشتے تیار کرتے، اور یہ بیٹھ کے وہاں 9 بجے تک اپنی پوری اسٹڈی کمپلیٹ کی اور پھر پیپر کے لیے چلی گئی. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میری امی کہتی ہے کہ یہ ہر رات ڈرتی تھی، ہر رات یہ مجھے کہتی تھی کہ جب میں رات کو سوتی ہوں نا تو کوئی آ کے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہے، ایسے کہ کوئی مطلب جیسے جوئے نہیں لوگ، مطلب جیسے جوئے والی انگلیاں ہوتی ہیں نا، جیسے مطلب لوگ ایک دوسرے کے جوئے دیکھتے کہ کتنے جوئے ہیں یا نکالوں، یہ اس طرح کے کوئی ایسے جوئے نکال کے میرے سر میں درد ہو جاتا تھا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا. اور رات کو ایسے کوئی نا وہ کہتی تھی کہ میرے سرانے پہ آ کے ایسے اپنے دانت رگڑتا تھا، کر کر کر. اور میں مطلب یہ اتنی ڈر گئی تھی کہ یہ اپنا سر اوپر بھی نہیں نکالتی تھی غلاف سے کہ پتہ نہیں چوہا ہے کیا ہے، لیکن اس کو لگتا تھا. اور اس کو مطلب ایک مرتبہ یوں ہوا نا کہ میری بہن کہتی کہ پھر 2-3 سال ایسا کچھ نہیں ہوا، مطلب بہت وظائف سب کچھ امی پڑھتی تھی، اس کے لیے دعائیں کرتی تھی، سب کچھ ہو گیا. اچھا تعویذیں وغیرہ آ گئی گھر میں کہ مطلب یہ چیزیں ختم ہو جائیں. پھر یہ کہتی ہے کہ بہت سالوں بعد، پھر 2-3 سال بعد ایسا ہوا نا، میری بہن کہتی ہے کہ میں سو رہی تھی تو امی 2 بار آئی مجھے اٹھانے کے لیے کہ اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو. تو اب میں خواب دیکھ رہی ہوں نا، تو خواب میں ہے کہ میری ساس جو ہے نا وہ آ کے، ان دنوں میں میری بہن کی منگنی ہو گئی تھی، ساس آ کے مجھے کہتی کہ اٹھو. تو اٹھو سے میں ڈائریکٹ میری آنکھ کھلی. اب جو میں بتانے والی ہوں دوستوں دل تھام لیجیے. وہ کہتی جیسی میری آنکھیں کھلی نا، کوئی آدمی بڑی بڑی مونچھوں والا، بالکل عام جیسے آدمی لیکن باروب، میری چارپائی کو یوں جیسے مطلب بندہ ہلاتا ہے نا، اٹھو ایسے نیچے جھک کے. وہ جو چارپائی کی وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہم تو پشتوں میں بازو وغیرہ کہتے ہیں، وہ جو پلر ہوتے ہیں چارپائی کے لکڑی کے، وہ ایسے ہلائے اڑو. اور جب میں نے اسے دیکھا نا تو یوں ایسی اسمائل پیش کی نا، بالکل عام اسمائل. اور مطلب وہ بندہ باروب تھا صرف، اور ایجڈ تھا، یعنی ٹین ایج میں نہیں تھا اور بوڑھا بھی نہیں تھا، بس اوور ایج تھا اور بہت مضبوط، یعنی اس کا شکل جو ہے وہ ہارر نہیں تھا لیکن وہ باروب بہت تھا. میری بہن کہتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اس نے یوں میرا جو چارپائی تھا، جس کے مطلب جو چارپائی کے جو پلر ولر ہوتے ہیں نا، مجھے نام اردو میں نہیں آتا لیکن ہم پشتوں میں بازو وغیرہ کہتے ہیں، وہ ایسے جھٹکے سے یوں ہلا کے بوم. تو میں چیخ پڑی. میں جیسے ہی میں نے چیخ ماری تو ادھر جو ہے نا اس کا کیا
हुआ कि मेरी आंखें मैंने बंद की और जैसे ही खुली तो वो नहीं था, यानी पलक झपकते वो गायब हो गया था। और फिर मेरे अम्मी लोग भी सब आ गए और ये बहुत बड़ा मसला था। अच्छा, अब जब हम सब बहन भाई जमा होते ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ये होता है कि हम सबके कमरे थे अपने अपने, तो अब तो हमारे नहीं रहे, लेकिन फिर भी जब उस कमरे में किसी को काम हो तो हमारे नाम से पुकार जाता है कि उस पला के कमरे में जाके ये काम करो वो काम करो, इस तरह। तो मेरी बहन का जो कमरा है, जब हम सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं ना ईद में, कोई कहाँ से आते, कोई सऊदी अरेबिया से, कोई दुबई से, तो मेरी जब ये बहन नहीं आई होती और उसके आने का दिन हो तो हम वहाँ एक पर्ची इसके कमरे के दरवाजे पे चिपका देते हैं कि हॉन्टेड। और जब ये आ जाती है ना तो हम सब तो खैर बातों में लग जाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन जब ये अपने कमरे के अंदर जाती है तो हंस हंस के इसका बुरा हाल होता है, वो पर्ची फाड़ देते हैं। अक्सर हम पेंट में अपना हाथ है ना वो अपने मतलब रेड पेंट में ऐसे हाथ डबो के इसके कमरे के दरवाजे पे एक पर्ची पे चिपका देते हैं कि हॉन्टेड। तो ये होता है, बड़ी मज़े मज़े की वो होती है। तो वो बहुत डर गई थी और आज भी वो डरती है। वो कहती है कि कई मरतबा अब शादी हुई उसके, माशाल्लाह उसके बड़े बड़े बच्चों की शादी हो गई, तो मेरी वो बहन कहती है कि आप लोग को नहीं पता, अब भी ये चीज़ें मेरे साथ अजीब तरीके से होती है कि अक्सर रात के आधी रात को ना मेरे कमरे के बाहर जैसे कोई खाना खा रहा है, टैव टैव चम्मच से, वो चम्मच की आवाज़ होती है ना, कर कर ऐसी। तो ये चीज़ें बहुत है वहाँ पे। तो मेरी बहन काफ़ी डरती है। अब उसका ये होता है कि मतलब अब वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको पता है कि अकेले नहीं जाना हो है, रात को किचन में नहीं जाना आधी रात को, ये चीज़ें बहुत करती है। हाँ, अगर चल भी मतलब बच्चे उसके अगर उसको कहते कि मम्मा या हम स्टडी कर रहे चाय बनाया, तो वो जाके सब कुछ तो कर देती, लेकिन जल्दी जल्दी वापस आके लोग के साथ बैठ जाती है कि यार मेरे साथ कोई जाए, इस तरह। अब बहुत एहतियात करती है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के घर में क्या किसी एक पर्द के साथ ऐसा कुछ हुआ है। प्लीज़ यार कमेंट किया करो, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।